السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو۔ اللہ کا ایک نیک بندہ ایک غار میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس بندے کے کھانے کا انتظام بھی ایک درخت کے ذریعے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت سے اتنا خوش تھا کہ اس کے غار کے قریب ایک پیڑ اگا دیا، اور وہ پیڑ انار کا تھا۔ ہر روز اس انار کے پیڑ سے اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کے لیے ایسا انتظام فرماتا کہ روزانہ اسے 3 انار ملتے، اور ان اناروں کو وہ نیک بندہ کھا لیتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ دن گزرتے گئے اور وہ یہی سوچتا کہ یہ میرا رزق ہے، میں صرف کھاتا پیتا رہوں اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی لیتا ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس پیڑ پر انار نہ آئے۔ ایک دن گزر گیا، اس نے صبر کیا۔ دوسرے دن بھی اللہ تعالیٰ نے انار عطا نہ کیا، اس نے صبر کیا۔ تیسرے دن بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انار کی نعمت سے اسے محروم رکھا۔ اللہ تو اس کا امتحان لے رہا تھا کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا توکل کرتا ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہے یا لوگوں سے مانگتا ہے۔ اب وہ آدمی بھوک سے نڈھال ہو چکا تھا، اسے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا، بلکہ وہ لوگوں سے مانگنے نکل پڑا۔ جب وہ باہر نکل آیا تو اسے ایک گھر دکھائی دیا۔ وہ گھر ایک مسلمان کا تھا، لیکن وہ مسلمان چور تھا۔ اللہ کی بات تو دور ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو بھی خوش نہیں کرتا تھا، یعنی ان کا سامان چرایا کرتا تھا، ہر طرح کی چوری کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ صرف نام کا مسلمان تھا، اس کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں تھا جس کے بنا پر اسے اچھا مسلمان کہا جا سکے۔ بہرحال اس نیک انسان نے سوچا، میں اس مسلمان کے گھر جا کر اس سے کھانا مانگتا ہوں، لیکن میں نے تو سنا ہے یہ چور ہے۔ لیکن چھوڑو، یہ چور ہے تو مجھے اس سے کیا، اس وقت تو میں بھوکا ہوں، اس وقت یہی میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آس پاس کسی اور کا مکان بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس چور نے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہیں کیا چاہیے؟ وہ عابد شخص کہنے لگا، اوپر جو پہاڑی پر غار ہے، میں وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، کافی دنوں سے میں وہیں پر رہتا ہوں۔ اللہ نے میرے لیے وہاں پر ایک انار کا پیڑ بھی اگا دیا تھا، اور اس پر لگنے والے اناروں سے میں اپنا پیٹ بھرتا تھا، لیکن 3 دن سے اس پیڑ پر انار نہیں آ رہے ہیں۔ میں بھوک سے بے حال ہو چکا ہوں، تو سوچا شاید تم میری کچھ مدد کر سکو، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو مجھے دے دو، میں بھوکا ہوں۔ چور کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، میں نے اپنے کتے کے لیے 4 روٹیاں رکھی ہے، اگر کھانا چاہتے ہو تو بتاؤ، میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ نیک شخص اتنا زیادہ بھوکا تھا، وہ کہنے لگا، ہاں لاؤ، میں وہی کھا لوں گا۔ اس نے وہ روٹیاں لی اور باہر جانے لگا۔ اتنے میں چور کا بندھا ہوا کتا اس پر بھونکنے لگا۔ اس نیک شخص نے سوچا کہ شاید میں نے اس کی روٹیاں لے لی ہے، اسی لیے یہ بھونک رہا ہے۔ اس نے ایک روٹی کتے کو دے دی۔ ایک روٹی کھا کر کتا پھر سے بھونکنے لگا، تو اس نے دوسری روٹی بھی کتے کو دے دی۔ وہ روٹی کھا کر کتا پھر سے بھونکنے لگا۔ اب اس نے تیسری روٹی بھی کتے کو دے دی۔ جیسے ہی کتے نے تیسری روٹی کھائی، وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نیک شخص نے سوچا، اب میں یہ روٹی بھی اس کو دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا؟ تو اس نیک شخص نے غصے میں کتے سے کہا، تو اتنا بے شرم اور لالچی ہے کہ میں تیرے ہی مالک سے یہ روٹیاں بھیک مانگ کر لایا ہوں، اور تو مجھے یہ روٹیاں کھانے نہیں دے رہا ہے، بلکہ تو 3 روٹیاں پہلے ہی کھا چکا ہے۔ اب یہ 4تھی روٹی جو بچی ہے وہ تو مجھے کھانے دے۔ اتنی تو شرم کر اپنے مالک سے، اتنا تو وفادار بن جا اپنے مالک کا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ وہ کتا انسانی زبان میں کہنے لگا، اے انسان، تو اتنا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اللہ نے تجھے انعام میں انار کا پیڑ بھی عطا کیا ہے، تجھے بھوکا نہیں رکھا، بلکہ تجھے اللہ نے جنت کا پھل یعنی انار کھلایا۔ تو نے اللہ کے ساتھ کون سی وفاداری کی؟ تو نے مجھ سے کہا کہ میں بے شرم ہوں، لالچی ہوں، لیکن میں اتنا تو وفادار ہوں
कि मैं वो रोटियां मांग रहा हूँ जो मेरे मालिक ने मेरे लिए रखी थी। तू तो अल्लाह की इबादत करने वाला है। तुझे क्या अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं था? तुझे तवक्कुल नहीं था जो तू गैरों से यानी इंसानों से मदद मांगने के लिए निकल पड़ा और एक चोर ने तेरी मदद की। तूने उसकी रोटियां खाना भी मंजूर कर ली। क्या तू 3 दिन की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता था? क्या रब तुझे भूखा रखता? वो तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। मैं तो एक जानवर हूँ लेकिन तू तो इंसान है, वो भी इतनी इबादत करने वाला। तेरा तवक्कुल, तेरा भरोसा आखिर अपने रब से कैसे हट गया? ये सब बातें सुनने की देर थी। वो नेक शख्स ज़ारो कतार रोने लगा। वो वापस अपनी गार में आया और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गया और गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगा। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे, मेरी गलती को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह मैंने ये नहीं सोचा तूने इस वीरान जगह पर मुझे कैसे खिलाया पिलाया। किसी इंसान ने अब तक मेरी मदद नहीं की थी। जो दे रहा था तू दे रहा था। कैसे मेरा ईमान डगमगा गया। ऐ अल्लाह तूने मेरा इम्तिहान लिया और मैं तेरे इम्तिहान में कामयाब न हो सका, लेकिन मैं तेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। तू रहमान व रहीम है, करीम है। वो नेक शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर अपनी गलती पर माफ़ी तलाफ़ी करने लगा। अल्लाह ने उस पर अपना फजलो करम फरमाया। उस पेड़ पर फिर से अनार लग गए। जन्नत की वो नेमत उस शख्स को अल्लाह ने फिर से अता कर दी। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है, ये सारी नेमतें हमें अपने रब ने अता की है। हमें हर नेमत पर अपने खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और कभी हमसे कोई नेमत छीन जाए और हम पर कोई मुसीबत या बला आ जाए, हमें इस पर सब्र करना चाहिए और हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। यकीनन जो लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और जो मुसीबतों पर सब्र से काम लेते हैं, तो अल्लाह उनको दोनों जहानों की नेमतें अता फरमाता है और सब्र के बदले में अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें और आपको ऐसे वाक़ियों से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।